جنرل باجوہ عمران خان کے دور حکومت میں ایک میٹنگ میں مصروف ہیں اور وہ یہ سجیشن دیتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے یو ایس میں جو ایجوکیٹڈ پاکستانیز ہیں ان کی مدد لینی چاہیے۔ شیریں مزاری وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ سوال کرتی ہیں کہ آپ کے خیال میں وہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو یو ایس میں بیٹھے ہیں اور پاکستان کا امیج بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کچھ لوگ ہوں گے۔ جنرل باجوہ صاحب جس شخص کا نام لیتے ہیں اگر وہ آپ سن لیں تو آپ بھی اتنے ہی حیران ہوں گے جتنا مجھے شوق پہنچا وہ سن کر۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ شخص کون تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک شاکنگ رپورٹ پر نظر ڈالیں گے جس کی انڈورسمنٹ شیریں مزاری نے بھی کر دی ہے کہ یس یہ سب کچھ ہوا تھا۔ کچھ خفیہ ڈاکومنٹس، کچھ خفیہ معاہدے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح عمران خان کے دور حکومت میں ایک لابسٹ کو ہائر کیا جاتا ہے، سی آئی اے کے ایکس سی آئی اے آپریٹو کو، واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے۔ ہم دیکھیں گے کہ دراصل وہ امیج کس کا بہتر ہو رہا تھا، جنرل باجوہ کا اس میں کیا کردار تھا، امریکہ بہادر کو کیا یقین دہانیاں کروانے کی کوشش کی گئیں۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈیفرنٹ پلیئرز کس طرح اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو شیریں مزاری نے جب سوال پوچھا جنرل باجوہ سے کہ آپ کی نظر میں ایسا وہ کون سا شخص ہے جو یو ایس میں ہمارے امیج کو بہتر کر سکتا ہے، باجوہ صاحب نے رپلائی کیا حسین حقانی۔ جی ہاں، یہ وہی حسین حقانی ہے جو ہماری دھجیاں اڑا چکا ہے واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا، جس نے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ لابنگ کی ہوئی ہے، پاک آرمی کے خلاف بہت زیادہ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں۔ 2018 میں جب عمران خان کی حکومت بنی تھی، یہ بندہ سب سے زیادہ پاک آرمی، پاکستان اور عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا چلا رہا تھا، اور اس وقت یہ ناچیز اس چیز کو بھی کور کر رہا تھا۔ 2018 میں ہم آپ کو سارا بتا رہے تھے کہ حسین حقانی ڈیفرنٹ لابسٹ کے ساتھ مل کر کیا کر رہا ہے جو اینٹی پاکستان لابیز ہیں۔ یہ بندہ بیسیکلی اس کو پیپلز پارٹی نے پہلے تو امبیسڈر لگایا تھا، اس کے بعد اس کا سکینڈل آ گیا میمو گیٹ والا، کیونکہ یہ وہاں پر امریکیوں سے کہہ رہا تھا کہ جی پاکستانی جرنیلوں کو آپ کنٹرول میں کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ان کی شروع سے یہی حرکتیں رہی ہیں، پھر پیپلز پارٹی نے ان کو نکال دیا، تو تب سے یہ امریکہ بیٹھے ہوئے، اور 2011 سے لے کر 2020 تک ان کا ایک ہی نیریٹو تھا کہ جی پاکستان پر پابندیاں لگاؤ، اس کو ٹھیک کرو یا ان سے تعلقات ختم کرو۔ بیسیکلی یو ایس اسٹیبلشمنٹ کو سمجھا رہے ہوتے تھے کہ پاکستان ایک گندا بچہ ہے۔ 2021 میں ایسا کیا ہوا کہ حسین حقانی کی ساری ٹون ہی بدل گئی؟ میں 2018 میں بھی کہتا تھا کہ یہ نہ کوئی ریسرچر ہے، نہ کوئی جرنلسٹ ہے، نہ یہ کوئی ڈپلومیٹ ہے، یہ ایک لابسٹ ہے، پیورلی ایک لابسٹ ہے۔ اور لابسٹ امریکہ میں کیا کرتے ہیں؟ پیسے لیتے ہیں لابنگ فرم سے اور پھر ان کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ اب وہ مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ آرٹیکلز لکھنا، نیریٹو بنانا، کانگریس مین سے ملنا، سینیٹر سے ملنا، کوئی بھی ایک راہ ہموار کرنا۔ یہ یو ایس پالیٹکس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے لابسٹ کا، جو لابسٹ ہوتے ہیں۔ حسین حقانی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ یہی وہ حسین حقانی تھا جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان، عمران خان، آرمی اور جنرل باجوہ ان سب کی دھجیاں اڑا رہا تھا امریکہ میں بیٹھ کر، اور آبویسلی پھر انڈینز اس کو بہت زیادہ لائک کر رہے تھے، اور وہ لابیز جو اینٹی پاکستان ہیں۔ اب 2021 ایک ٹرننگ پوائنٹ کیوں ہے ہسٹری کا، اسپیشلی پاکستان کی ہسٹری کا؟ افغانستان میں طالبان کا قبضہ ہوتا ہے، امریکہ دم دبا کے بھاگتا ہے، اور اس چیز کو پاکستانیز بڑے ایکسائٹڈ ہو کے اس کو کور کر رہے تھے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یو ایس کو کافی تب تھی، یو ایس کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو پاکستانیز پر غصہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم یہاں پر ذلیل ہو کے نکل رہے ہیں اور یہ یہاں پر جشن منا رہے ہیں کہ جی اتنی بڑی جنگ کا خاتمہ ہوا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ خوشی کا مقام تھا کہ 20 سال بعد ہمارے نیکسٹ ڈور نیبرز میں ایک کانفلکٹ کا خاتمہ ہوا تھا، ہمیں بڑی امیدیں تھیں۔ اور اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان کو پورے سسٹم کی سپورٹ حاصل تھی، آئی ایس آئی کی سپورٹ حاصل تھی، اور اس پورے ماحول میں عمران خان کھل کر امریکی مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ان کی ایویکویشن میں ان کو نکالنے میں بہت زیادہ مدد کی، لیکن امریکہ کی جو ڈیمانڈز تھیں کہ ہمیں اکوموڈیٹ کیا جائے، بیسز دی جائیں، فضائی رستے دیے جائیں، ہماری موجودگی ہو اس ریجن میں، تھوڑی سی ہم نظر رکھ سکیں، عمران خان شاید اس پر ایگری نہیں کر رہا تھا۔ عمران خان مغربی میڈیا پر کھل کر ان کی پالیسیز پر تنقید کر رہا تھا۔ بیسیکلی انخلا کے بعد عمران خان شاید امریکی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں تھا یہاں پر۔ اب اس دوران کیا ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومت
عمران خان کی حکومت جنرل باجوہ کی پوری سرپرستی میں ایک لابسٹ کو ہائر کرتے ہیں جو کہ ایک ایکس CIA آپریٹو ہے، اور اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ ایک نیریٹو بنائیں واشنگٹن DC میں تاکہ امریکن لا میکرز کو پتہ چلے کہ پاکستان اور امریکہ کی دوستی کتنی ضروری ہے۔ $1.5 لاکھ دیے جاتے ہیں پاکستان کی سرکار کی طرف سے، جو پہلی قسط ہے۔ 4 مہینے وہ بندہ ریسرچ کرتا ہے، صرف ریسرچ کے۔ اور یہ معاہدہ چونکہ PTI کی گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے، تو PTI کے جو ایک کافی پرومیننٹ ایک شخصیت ہے افتخار درانی، وہ پاکستانی گورنمنٹ کے بہاف پر اس معاہدے پر دستخط کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ یہ ایک جرنلسٹ ہیں، یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے پوری رپورٹ پبلش کر دی ہے، اور شیریں مزاری نے ان ساری چیزوں کو کافی حد تک انڈورس کیا کہ یہ ساری چیزیں درست ہیں۔ کافی ہڈن ڈاکومنٹس سامنے آ چکے ہیں۔ اب آبویسلی میں اگر کوئی امریکی فارم ہائر کرتا ہوں، کوئی لابسٹ کو ہائر کرتا ہوں، تو میں ان کو کوئی ایجنڈا دیتا ہوں۔ تو یہاں سے جو ایجنڈا دیا جاتا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق وہ سارا باجوہ صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایجنڈا کیا ہوتا ہے کہ جی پہلا مقصد تو یہ کہ پاک امریکہ کے تعلق اچھے ہونے چاہیے۔ اب آہستہ آہستہ نیریٹو بنتا ہے۔ اب اس نیریٹو کی تشکیل کے لیے، آرٹیکلز لکھنے کے لیے وہ بندہ حسین حقانی کو ہائر کرتا ہے، اور آبویسلی وہ بھی باجوہ صاحب کی سجیشن کے مطابق۔ وہی حسین حقانی جو باجوہ، پاکستان، آرمی سب کو گالیاں نکال رہا تھا، وہ ایک دم ان سب کے حق میں ہو گیا۔ ایک دم وہ اس کا جو نیریٹو ہے اس میں ایک نرمی آنا شروع ہو گئی، اور یہ آرٹیکلز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکتوبر 2021 کے آس پاس چھپنا شروع ہو گئے کہ جی پاکستان امریکہ کی جو دوستی ہے، جو ری انگیجمنٹ ہے، وہ بیسیکلی بڑی ضروری ہے، خطے کے مفاد میں ہے۔ حسین حقانی صاحب کو پاکستان میں بہت اچھی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ جی پیسہ جو مل رہا تھا، آبویسلی جی پاکستانی سرکار پیسہ پھینک رہی تھی۔ یہ آرٹیکلز ہیں، یہ دیکھیں، یہ ان کی ایگزامپلز ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، باجوہ صاحب کی بھی کافی تعریفیں ہونا شروع ہو گئیں، اور وہی حسین حقانی جو پچھلے کئی سال سے بہت بڑے سویلین سپریمیسسٹ تھے، وہ ایک دم ایک آرمی چیف کے گن گانا شروع ہو گئے۔ اور پھر جب عمران خان نے رشیا کا وزٹ کیا اور پاکستان میں ایک کانفرنس ہوئی، اس کے بعد اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ عمران خان کی گورنمنٹ کے آخری دن چل رہے تھے، باجوہ صاحب نے پبلکلی اپنے پرائم منسٹر کی پالیسی کو اپوز کیا۔ تو یہاں پر اصولاً تو یہ بنتے ہیں نا کہ حسین حقانی صاحب جو اتنے بڑے سویلین سپریمیسی کے دعوے دار ہیں، وہ پرائم منسٹر کو سپورٹ کرتے، انہوں نے باجوہ کو سپورٹ کیا۔ دیکھیں جی، باجوہ رشین اگریشن کو کنڈیم کر رہا ہے، باجوہ کی پالیسی درست ہے، عمران خان کی پالیسی غلط ہے۔ کیوں؟ پیچھے لابنگ فرم اپنا جادو دکھا رہی تھی۔ بیسیکلی جب عمران خان کی گورنمنٹ امریکہ بادر کو اتنی کوئی لفٹ نہیں کروا رہی تھی، اس سب پروسیس کے دوران پاکستانی سرکار ہی ایک لابنگ فرم ہائر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، اب یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جہاں پر پاکستانی گورنمنٹ کا مطلب آتا ہے، اس کا ضروری یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی ہو۔ بہت سے لوگ جو آپ کی ایجنسیز کے ہوتے ہیں یا بیوروکریسی میں ہوتے ہیں، وہ پرماننٹ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی ایمبیسی میں یا آپ کے سسٹم میں، تو ان کی بھی بڑی پاور ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہ بھی بڑی چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں ہو رہا تھا PTI کی گورنمنٹ کے انڈر، لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا، مطلب ان کی مرضی یہاں پر نہیں چل رہی تھی۔ ان کو ڈکٹیٹ کرنے والے باجوہ صاحب تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق باجوہ صاحب سارا ڈکٹیٹ کر رہے تھے، اور یہ پیسوں کی ادائیگی، اور جی کس سے کیا کروانا ہے، اور یہ کس طرح معاملات کو لے کر چلنا ہے، سائن کون کرے گا، یہ سب مطلب ہو رہا تھا۔ اور جیسے خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ کئی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں تھیں، تو شاید یہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے تھے کہ خان کی گورنمنٹ پر دباؤ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور اس دباؤ کا ایک بہت بڑا پارٹ تھا افغانستان۔ امریکی یہ چاہ رہے تھے کہ افغانستان میں پاکستان ہمیں اکوموڈیٹ کرے ہماری مرضی کے مطابق۔ عمران خان کی گورنمنٹ اڑی ہوئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باجوہ صاحب ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کیا ان کو کوئی گائیڈ کر رہا تھا؟ اس میں بہت سی پاسبلٹیز ہیں کہ اس وقت نواز شریف اور PDM وغیرہ، اور ہو سکتا ہے امریکہ کے کچھ ایلیمنٹس اکٹھے ہو گئے ہوں اور انہوں نے باجوہ کو پش کیا ہو کہ آپ یہ ساری حرکتیں کریں۔ اس کا بھی جواب ہمیں کافی حد تک مل جاتا ہے جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، آج سے صرف 2 مہینے پیچھے جاتے ہیں، اکتوبر میں جاتے ہیں ہم، اکتوبر 2022۔ باجوہ صاحب کا آخری وزٹ ہوتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور وہاں پر باجوہ صاحب بہت بڑی چیزیں پچ کرتے ہیں۔ وہاں پر وجاہت ایس خان نے ٹویٹ کی تھی، اور بہت سے جو لوگ اس والے وزٹ کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ کوئی سمپل ٹور نہیں ہے، باجوہ صاحب شاید ایک نئی ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔
امریکیوں کو انہوں نے آفر کی کہ اگر آپ ہمیں ایکسٹینشن دلانے میں مدد کریں تو ہم آپ کے بہت سے ایمبیشنز کو پورا کر سکتے ہیں. اور جو لابنگ فارم ہائر کی تھی آج سے 1 سال پہلے, وہ مقاصد انہوں نے پھر مطلب ان کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کیا کہ یس وی نیڈ ری انگیجمنٹ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس. پاکستان اینڈ یو ایس بوتھ نیڈ ری انگیجمنٹ ان دا ریجن, اور ایک نئے حوالے سے تعلقات کا آغاز کرنا چاہیے. باجوہ صاحب نے یہ بھی پچ کیا امریکیوں کو کہ آپ ہمارے ساتھ دوستی کر کے تو دیکھیں, آپ کو اتنا مزہ آئے گا. آپ ہمیں مطلب کوئی ہمارے ساتھ نا ساؤتھ کوریا ٹائپ کی کوئی پارٹنرشپ کریں, ہمیں ساؤتھ کوریا بنا دیں, ہم آپ کے بہت سے مفادات کو پورا کریں گے. اور اس میں ایک ایلیمنٹ اسرائیل کا بھی تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے پٹھو تھے احمد قریشی وغیرہ اور بھی کچھ لوگ, یہ بہت زیادہ پرو اسرائیل ہو گئے تھے کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرو. وہ بھی شاید اسی پیکج کا پارٹ تھا, اور اس پہ بھی ایک اختلاف تھا کلیئرلی عمران خان کے ساتھ. پولیٹیکل گورنمنٹ تو کوئی بھی نہیں چاہے گی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے جائیں. تو بیسیکلی باجوہ صاحب کو اس میں شاید کہیں سے ان کو کوئی پش بھی کر رہا ہو, لیکن شاید ان کو نا پاور کا بہت زیادہ مزہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا. وہ ایک انفائنائٹ قسم کی پاور چاہ رہے تھے کہ ایک لامحدود اختیارات ہوں, جس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح عمران خان کے مطابق کہ وہ بزدار کو ہٹا کے علیم خان کو لگانا چاہتے تھے. اور افغانستان کے اختلاف کی جو بات ہے وہ سب سے پہلے بات میں نے کی ہوئی ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ان کا اختلاف ہی افغانستان پر آیا تھا. میں نے اسد عمر سے بھی سوال پوچھا, عمران خان سے بھی سوال پوچھا کہ آپ کے کس حد تک اختلافات تھے افغانستان پر. وہ آپ دونوں ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. تو اسد عمر نے یہ چیز تو کنفرم کر دی مجھے کہ جب ہم امریکہ پر کوئی تنقید کرتے تھے تو باجوہ صاحب کی طرف سے آتا تھا کہ یار ہاتھ ہولا رکھو, امریکہ بادر تھے, ہاتھ ہولا رکھو, اتنا زیادہ ان کو بیشنگ مت کریں ذرا, کیونکہ اندر کھاتے وہ امریکہ سے تعلقات اچھے کرنے جا رہے تھے. کلیئرلی باجوہ صاحب اپنا سفیر آف انفلوئنس بہت زیادہ بڑھانا چاہ رہے تھے کہ امریکیوں سے بھی میں بنا لوں, پھر جی میں پاکستان میں میرے ہر صوبے میں میرا بندہ ہو, ہر جگہ پر میرا, مطلب شاید ان کو نا پاور کی چس لگ گئی تھی. وہ ایکسٹینشن بھی اس لیے لی اور وہ پھر تیسری ایکسٹینشن کی تلاش میں بھی تھے, اور اس لیے انہوں نے امریکیوں کو یہ پچ بھی کیا. اور اس رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک وزٹ ہوا تھا اکتوبر 2021 میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا. اس میں حسین حقانی کی ملاقات کروائی گئی, مطلب یو اے ای میں, اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گلے شکوے شیئر کیے. اور حسین حقانی نے وہاں پر کہا کہ مجھے عمران خان بالکل نہیں پسند. تو یہ اس کو شیریں مزاری اس ساری بات پر کہتی ہیں کہ یہ رجیم چینج آپریشن تب سے ہی شروع ہو چکا تھا. اور یہ بھی ایک کلیئر چیز ہے کہ باجوہ صاحب کا جو پلان تھا پاور کو کنسالیڈیٹ کرنے کا, وہ بری طرح سے بیک فائر ہو گیا. اب وہ پلان بیک فائر کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک پلان تم بناتے ہو اور ایک پلان خدا تعالیٰ بناتا ہے. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کی پاور اتنی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی ہر جگہ پر اپنا بندہ لگانے سے کہ مجھے کوئی ہلا نہیں سکے گا. میں امریکیوں سے بھی سیٹ کر لوں گا, میں ادھر پی ڈی ایم سے بھی بنا لوں گا. یہ بیسیکلی یہ سوچ رہے تھے. نواز شریف اور اسحاق ڈار سے تو تھے ان کے اختلافات باجوہ کے, لیکن انہوں نے سوچا پی ڈی ایم ایک بہت بڑا طبقہ نا, جب میں ان کو کوئی ون آفر پیش کروں گا تو ایک طبقہ تو نا میری بڑی سپورٹ کرے گا. اور وہ کرتے بھی ہیں, وہ ٹی وی پہ نظر آتا بھی ہے اکثر ہمیں کہ پیپلز پارٹی سے اور جی نون لیگ سے جیسے شہباز گروپ جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرے گا. لیکن آخر سیاستدان ہی ہوتے ہیں. سیاستدانوں نے یہ جو پی ڈی ایم والا پارٹ ہے, انہوں نے بھی باجوہ کو کافی حد تک ان کو گرانے میں کافی کردار ادا کیا ہے. باجوہ صاحب مطلب ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, ان کو نہیں دی گئی ایکسٹینشن. اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ہاتھ کر گئے ہیں باجوہ کے ساتھ. اور یہ پوری پی ڈی ایم اگر آپ دیکھ لیں, مطلب انہوں نے بڑی یہ میٹنگز کرتے ہیں. ویسے تو عوامی مسائل کے لیے تو اکٹھے ہوتے نہیں ہیں, جہاں پر اپنی بات آتی ہے تو ان کے دماغ بڑے چلتے ہیں. یہ بہت زبردست پولیٹیشینز ہیں, اور زبردست کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے, جس میں عوام کا نقصان ہوتا ہے نا, وہ اچھی پولیٹکس ہوتی ہے. تو خیر اس سارے سین میں ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے حکومت تو حاصل کر لی یہ ایک گٹھ جوڑ کے تحت. لیکن آج دیکھیں یہ جن لوگوں نے سب نے 1 سال پہلے پلان بنایا تھا, اس وقت 1 سال پہلے عمران خان کی بیشنگ ہو رہی تھی, جنرل باجوہ کے پاس لامحدود طاقت تھی اور پی ڈی ایم پاور کی راہ دیکھ رہی تھی. آج پی ڈی ایم کے پاس پاور ہے لیکن عوامی سپورٹ زیرو. آج باجوہ صاحب جو 1 سال پہلے تک سمجھ رہے تھے کہ میرے طاقت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, آج وہ گمنامی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور کہاں گئی پھر طاقت ساری؟
عمران خان جس کی پاپولیرٹی بہت نیچے تھی، آج اس کی پاپولیرٹی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ یہ کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، بیسیکلی ان کی پاور سٹرگل میں پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، یہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں۔ اور اس میں عمران خان کی بھی غلطی ہے، ان کی حکومت کی، کہ ان کی ناک تلے اتنا کچھ ہوتا رہا۔ نو ڈاؤٹ یہ صبر کر رہے تھے یا کسی مفاہمت کے تحت تھے، ان کو سب پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ 27 مارچ کو عمران خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے وہ لیٹر لہرا دیا، ڈونلڈ لو والا۔ تو عمران خان صاحب نے بھی بڑے لیٹ ایکٹ کیا، پتہ نہیں وہ پیچھے ہو سکتا ہے وہ نہ چاہ رہے ہوں، اور وہ بات انہوں نے ہمارے سے میٹنگ میں بھی کہی کہ جی ہم نے باجوہ کو، میں نے کہا یہ مارچ کے مہینے میں نا، فروری مارچ، یار سیدھی طرح بتاؤ تم کس سائڈ پر ہو، تم تو بہت بڑی گیمیں کر رہے ہو، کبھی تم ادھر چلے جاتے ہو، کبھی ادھر چلے جاتے ہو، تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنا سیدھا کروں، کیونکہ عمران خان نو ڈاؤٹ وہ اتنا بڑا مینوپولیٹر نہیں ہے۔ باجوہ صاحب، جبکہ باجوہ صاحب کی طرف دیکھیں تو وہ امریکہ سے گیمیں ڈال رہے تھے، وہ خان سے گیمیں ڈال رہے تھے، وہ ISI سے گیمیں ڈال رہے تھے، وہ PDM سے گیمیں ڈال رہے تھے، انہوں نے تو ہر جگہ گیم ڈالی ہوئی تھی۔ وہ بہت بڑے سیاستدان تھے، لیکن اینڈ پہ سیاستدانوں نے ہی ان کو گرایا۔ مطلب جس گیم میں وہ آئے، اگر وہ اپنا کام کرتے جو ان کا کام تھا ملٹری سے ریلیٹڈ، تو شاید وہ سکسیسفل بھی رہتے، لیکن وہ فل فلیج گھس گئے پالیٹکس میں۔ اور اس چیز کو ہم نے ایکسپلین اس ویڈیو میں کیا تھا، دیکھیے مزہ آئے گا۔ ان سب چیزوں کو ہم آلریڈی کور کر رہے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ اختلاف کہاں پر آئے ہیں، بزدار پر یا افغانستان پر یا فورن پالیسی پر۔ ہم ذرا اوپر سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ جی یہ اختلافات ہیں۔ میں نے عمران خان سے بھی پوچھا، اسد عمر صاحب سے بھی پوچھا، کافی سٹوری کلیئر ہو گئی تھی۔ یہ جو چیزیں اب آئی ہیں نا، یہ آپ کو چھوٹی ڈیٹیلز دیتی ہیں، ٹیکٹیکل لیول پر دیتی ہیں ڈیٹیلز کہ ایکچولی کس طرح انہوں نے ساری کارروائی ڈالی۔ انہیں پاکستانی عوام کا کوئی احساس نہیں تھا، یہ سب اپنے مفادات کے پیچھے لگے رہے۔ انہیں کوئی نہیں تھا کہ جی ملک میں کتنا زیادہ نقصان ہوگا، اکانومی کس حد تک گر جائے گی، آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز کتنی تیزی سے گر جائیں گے، اور یہ جو جن لوگوں کو ہمارے سر پر مسلط کیا ہوا ہے، یہ کیا حال کریں گے ملک کا، کسی کو کوئی احساس نہیں تھا۔ یہ پاگل ہو چکے ہیں اپنے مزے میں، پاکستان کو تباہ کرنے کے چکر میں یہ بالکل پاگل ہو گئے ہیں، پاور کے نشے میں۔ ان کی ایکویشن میں عوام کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہ خبر بھی جھوٹ نکلی کہ وہ جو لابنگ فرم تھی وہ PTI نے ہائر کی تھی، وہ PTI نے ہائر نہیں کی تھی، وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہائر کی تھی۔ نو ڈاؤٹ اس میں PTI کے سائن تھے، بٹ یہ شاید نادان تھے، نہ سمجھ تھے، نہ تجربہ کار تھے، ان کی ناک تلے سب کچھ ہوتا رہا۔ اور یہ خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ کئی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور آبویسلی سویلین گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان سے بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں آلریڈی سسٹمز میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے آپ کی ایمبیسیز ہوں، چاہے آپ کے گورنمنٹ بلڈنگز ہوں، وہ پرماننٹس ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس سارے چکر میں خان صاحب نے ایک پورا نیریٹو بنایا ان سب کے خلاف۔ خان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب میرے خلاف ایک ہو گئے ہیں، اور نو ڈاؤٹ وقتی طور پر یہ سب ہو بھی گئے تھے۔ جس طرح دنیا کے کرپٹ ترین جو پولیٹیشینز ہیں ان کے ضمیر جاگے، کہ ان فرشتوں نے ان کے ضمیر جگائی، یہ ہمیں نہیں پتہ، بٹ یہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کا انہوں نے کیا حال کیا ان سب نے مل کر۔ اور خان صاحب جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب میرے خلاف ایک ہیں، در حقیقت یہ ہر کوئی اپنے مقاصد کو پورا کر رہا تھا، ہر کوئی اپنے مفادات کی تکمیل میں لگا ہوا تھا، اپنے ایجنڈے کو پورا کر رہے تھے۔ یہ گیم ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ۔